السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، میں نے آج کے عنوان کے تحت قرآن کریم کی 2 آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جائیں گی، اس امید پر کہ عمل کریں گے، کیونکہ نصیحت ہی کرے گی بے خبر سے باخبر پیدا، نصیحت ہی کرے گی بے خبر سے باخبر پیدا، وہ کر دیتی ہے پتھر سے جگر میں بھی اثر پیدا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ آگے کی آیت میں اس کی تشریح بیان کی۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ آگی آیت میں اسی کی تشریح فرمائی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں
اور متقی پرہیزگار ہیں۔ ایمان اور تقوی جس میں بھی ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ دنیا سے ولایت ختم نہیں ہوئی، قیامت تک اولیاء کرام دنیا میں آتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوا اور روز قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اولیاء کرام ظاہر ہوتے ہیں اور بعض اولیاء کرام اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ بعض جو ہوتے ہیں مستور ہوتے ہیں، چھپے ہوئے، اب ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے، ایک اہم دعا اللہ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ پھر اس کی تشریح فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ سیدھا راستہ جس پر تیرے پیارے بندے گزرے ہیں اور تو نے ان پر انعام کیا ہے، ان کے راستے پہ ہم کو چل۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پر یعنی جس راستے پہ چل کر تیرے پیارے بندے گزرے ہیں، جن پر تو نے خصوصی انعام فرمایا، ان کے راستے پہ چل۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر غضب نازل ہوا، اور گمراہوں کے راستے پہ مت چلا۔ جن پر غضب نازل ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ کا غضب پہ غضب ان پہ نازل ہوا، یہودیوں کے راستے پر نہ چلا اور گمراہوں کے راستے پر نہ چلا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے عیسائی، اور عموماً ہر مشرک کافر ضالین میں شامل ہے۔ یا اللہ ان کے راستے سے ہم کو بچا لے۔ کس کے راستے پہ چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ منعم علیہم کے راستے پہ چلا، مغضوب علیہم کے راستے پہ مت چلا۔ اب یہاں تو مبہم بیان کیا گیا، جن پر انعام ہوا ہے یا اللہ ان کے راستے پہ چلا۔ سوال یہ ہے کہ جن پر انعام ہوا ہے وہ کون ہستیاں ہیں؟ تو قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں اسی کی تفسیر بیان کی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشهداء والصالحین، جن پر انعام ہوا ہے وہ کون ہستیاں ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون ہیں وہ؟ مِنَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کرام، جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، والصدیقین، اور صدیقین ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں جو راہ خدا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، والصالحین، اور صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان چاروں پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ صالحین کے معنی آتے ہیں نیک بندے، اور جو نیک بندے ہیں وہی اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ صالحین سے مراد ہیں اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، الا المتقین، حافظہ ہیں کہ نہیں؟ ذرا لقمہ دو، میں حافظ نہیں ہوں، متقون صحیح ہے نا جی، میں حافظ قرآن نہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ نے فرمایا اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ متقی، جو متقی ہیں وہی اولیاء ہیں۔ اور جو شروع میں نے آیتیں پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کی تشریح اپنی زبان نہیں، اپنا خیال نہیں، خود پروردگار عالم کا کلام، اور قرآن سے بڑھ کے کوئی دلیل ہو نہیں سکتی۔ یعنی کتنے بھی فرقے رہندے، کون سے بھی رہندے، قرآن کی آیت کے سامنے تو سر تسلیم خم کرنا ہی ہے، کیونکہ ہر چیز میں اختلاف ہے۔ حدیث بولے تو انہیں بولتا ضعیف ہوں گی، حدیث میں جھگڑے نکالے مسلمان، فقہ میں مسائل میں اس میں بھی اختلاف، ہر چیز میں اختلاف۔ واحد ایک کتاب ہے قرآن پاک، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، انہیں دیوبندی رہندے، وہابی رہندے، بریلی رہندے، سنی رہندے، شیعہ رہندے، کوئی بھی رہندے، قرآن پہ کسی کا کوئی اعتراض، آبجیکشن نہیں چاہیے۔ کیوں آبجیکشن نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو خدا جس کی حفاظت کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس پہ آبجیکشن نہیں لے سکتی۔ اب ایک پاگل پیدا ہوا پرسوں، وسیم رضوی، اس کمبخت نے کہا قرآن سے 26 آیتان نکال دے، تو کیا ہوا؟ اس کے جو فرقے والوں نے، شیعہ علماء نے اپنی کانفرنس میں اس کو اپنے مذہب سے خارج کر دیا۔
حالانکہ شیعہ سنی سخت اختلاف، لیکن قرآن پہ بات آئی، اس کی قوم نے اس کو نکال کے مکھی کی طرح پھینک دیا۔ تو قرآن سے بڑھ کے دلیل کوئی نہیں، یاد رکھو اللہ کا کلام ہے۔ تو اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ہو ان میں اور تقویٰ، وہ اللہ کا ولی۔ تم بولیں گے یہ تو ہمارے میں بھی ہے مسئلہ، تو ہم بھی ولی اللہ ہوئے نا؟ ہو تو بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ یاد رکھو اس سے مراد کیا ہے؟ الذین آمنوا، محض ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کامل جن میں ہیں وہ ہیں اولیاء اللہ، جن کا ایمان کامل۔ اب ایمان کامل کیا رہتا ہے بعد میں بولوں۔ ہاں جی، یہ بلب رہتا نا، روشنی دیتا ہے، روشنی تو زیرو بلب بھی روشنی دیتا نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے، اسے بھی روشنی بولے گی۔ اور ایک ہے 1000 واٹ کا بلب ہے، بڑا روشنی اس کی بھی ہے۔ تو مطلق روشنی میں دونوں یکساں ہیں، زیرو والا بھی روشنی دے رہا، 1000 واٹ کا جو بلب ہے انہیں بھی روشنی دے رہا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ 1000 واٹ والا جو ہے نا بلب، معمولی سوئی بھی اس میں نظر آ رہی، معمولی کیڑے مکوڑے بھی اس میں دکھ رہے، اور انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور زیرو بلب لگا ہے، ٹھوکرا کھاتا ہے، یہاں گیر وہاں گیر، روشنی ہے مگر پرسنٹیج کم۔ تو ایمان ہمارے اندر ہے لیکن پرسنٹیج کم ہے۔ اولیاء کرام کا ایمان جو ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، کامل الایمان۔ یہ مضمون تصوف کا ہے، ہمارے کو سیرت بیان کرنا ہے۔ تصوف کے سمندر میں اترے نا پھر تمہارے کو بہت مشکل ہوتی واپسی میں، اس لیے تصوف کی گہرائی سمندر میں نہیں اترتا میں اس سے پہلے بہت مرتبہ آیا تمہارے بودھن کو، مجالس سے ذکر و سلوک میں آیا کئی مرتبہ۔ حضرت مولانا نور الحق صاحب، شاہ نور الحق صاحب کی مجلسوں میں آتا رہا۔ بودھن والے میرے واسطے نئے نہیں ہیں، پرانے تھے، اس لیے مجھے تو سیرت بیان کرنا ہے، لیکن سیرت سمجھنے کے واسطے یہ مضمون سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اولیاء کرام آخر ہوتے کون، ان کی صفات کیا ہے۔ تو اللہ نے خود جو ہے تشریح فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن میں 2 صفات ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، ایمان ہو ان میں اور ایمان کامل، وکانوا یتقون، جن میں تقویٰ ہو۔ تقوی کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی ڈرنا یعنی اللہ سے ڈرنا، اور دوسرے معنی بچنا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ ہے تقویٰ۔ تم بولیں گے ہمارے اندر بھی ہے مذہب، یاد رکھو تقوی کے 3 درجے ہیں، تقوی کے 3 درجے ہیں۔ ایک ہے عوام کا تقویٰ، ایک ہے خواص کا تقویٰ، اور ایک ہے اخص الخواص کا تقویٰ۔ عوام کا تقویٰ کیا ہے؟ عوام کا تقویٰ یہ ہے توحید پر قائم رہے اور شرک سے بچے۔ توحید پر قائم رہنا اور شرک سے بچنا۔ اگر کوئی مسلمان توحید پر قائم ہے
ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو وہ متقی ہے۔ اور خواص کا تقویٰ کیا ہے؟ خواص کا تقویٰ امتثال الاوامر والاجتناب عن النواہی، اللہ نے جس کا حکم دیا وہ کرنا اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یعنی حلال استعمال کرنا اور حرام سے بچنا، حرام خوری سے، حرام کاری سے، حرام دیکھنے سے، حرام سوچنے سے بچنا۔ جو یہ کر لیا وہ متقی۔ اچھا، اور ایک تقویٰ ہے اخص الخواص کا تقویٰ۔ اخص الخواص کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا بھی دھیان نہ آئے، وہ فنا فی اللہ ہو۔ فنا فی اللہ ہو جانا یہ اخص الخواص کا تقویٰ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ مکے کے حاکم تھے، انہوں نے اپنی خالہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تحفہ پیش کیا، تقریباً 1.25 لاکھ درہم اپنی خالہ جان کو بھیجے کہ خالہ جان ان کو اپنے ضروریات میں استعمال کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باندی بریرہ کو بلایا کہ بریرہ طباخ لے کے آیا، مشخاب، فرمایا یہ درہم اس میں ڈال اور یہ فلاں کے گھر میں پہنچا، فلاں بیوہ کے پاس، فلاں غریب کو دے کے آیا۔ مشخاب بھر بھر کے درہم بھیجتی رہی ضرورت مندوں کے گھروں میں، یہاں تک کہ پورے ختم ہو گئے۔ 1.25 لاکھ درہم، یہاں تو خیرات کرنے کا رہا تو جیب میں اگر ایک کے بندے بھی ہیں، 2 کے بھی ہیں تو جیب میں ہاتھ ڈال کے گھما کے دیکھتے، غلطی سے ایک کے بجائے 2 تو نہیں آیا۔ ہماری سخاوت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مشخاب بھر بھر کے خیرات کی، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ درہم ختم ہو گئے۔ حالانکہ آپ کا روزہ تھا، آپ روزے سے تھی، نفل روزہ۔ اور یاد رکھو تصوف کا دروازہ روزہ ہے، روزے کے بغیر نہ تصوف حاصل ہو سکتا ہے، نہ تزکیہ نفس ہو سکتا ہے، اور نہ تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نفس ہے نا انسان کا، انہیں اچھے چیزاں مانگتا ہے، انہیں چاہے حلال ہو یا حرام ہو، حلال نہیں ملا تو حرام مانگتا ہی نہیں۔ روزے کے ذریعے سے اس کو کچلا جاتا ہے، نہنگو شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو اجداؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہ مارا آپ کو جو خاک ہو اکسیر بن جاتا، اگر پارے کو اکسیر گر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تم بولتے مصحاب وہ کیا ہے کہ یہ شیطان بہکایا میرے کو، اچھا اللہ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، فرشتے سجدہ کرے،
یہ کمبخت سجدہ نہیں کرا. انہوں نے بولا ہٹ میں اس کو کرتا ہوں کیا, میں سینئر انہیں جونیئر, میں اس کو سجدہ کرتا ہوں, ہٹ میں نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا کیوں ہے؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک, میں نے حکم دیا تھا تو سجدہ کیوں نہیں کرا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہنے لگا وارے واہ کیسا حکم تیرا, میرے کو تو نے آگ سے پیدا کیا, اسے خاک سے پیدا کیا جو پاما کے اندر رکھی, اور مجھے آگ سے پیدا کیا, میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. انا جب آیا نا گیا کام میں سے ہوتا ہے. لوگ میں کرتے نا, میں صدر, میں جو ہے بڑا, میں کرا یہ کام, میں کرا, گیا کام سے ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے. اپنے آپ کو مٹا دینا, یہی تصوف اور تزکیے کا خلاصہ ہے. یہ کام ملیں گا یہ تقویٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اللہ کے لیے اور سچوں کی صحبت میں رہو. کونوا مع الصادقین, یہ صادقین کون ہیں؟ یہی اولیاء اللہ ہے. تربیت جب تک اولیاء اللہ کے پاس نہ ہو, یہ نفس کا خناس یہ ختم نہیں ہو سکتا. کیونکہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے, براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہیں تصویریں. لوگ بتوں کی پوجا کرے تو اسے کافر بولتے ہیں, مشرک بولتے ہیں, اور جو خواہش کی پوجا کرے اسے کیا بولے؟ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم. دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. ہاں جی, جو جی چاہتا وہ کرتا ہے. اس لیے تربیت کے بغیر انسان کا نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور تربیت کس کے پاس لینا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کی صحبت میں رہو. ہاں جی, جو انڈے مرغی کے پراں کے نیچے رہتے نا, ہاں جی, وہ انڈے میں سے بچے نکلتے, اور پر سے ہٹ گئے رے انہوں سڑ جاتے. ہاں جی, اس لیے پہلے اولیاء کرام کے یہاں چلا کشی ہوتی تھی, وہاں جا کے 40 دن رہنا پڑتا تھا. اب جو ہے جماعتوں میں جا رہے نا 40 دن, بگڑے ہوئے کو پکڑ کے لاتے جماعت والے, جا جماعت میں. اب اس میں بعض سدھرتے اور بعض بیچ میں سے بھاگ کے آ جاتے. بڑے جماعت والوں کو بگاڑ دیتے. بڑے گندا انڈا 6 انڈے میں ملاتے ہو, سب کچھ گندا کر دیا. تربیت پہلے خانقاہوں میں تربیت ہوتی تھی اولیاء کرام. بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 1.25 لاکھ درہم خیرات کر دیے ضرورت مندوں کو. آپ کا روزہ تھا, افطار کا وقت آیا تو باندی بریرہ نے یاد دلایا کہ جی اتنے پیسے آئے تھے, 1 درہم کا گوشت منگا لیتے, افطار میں گوشت کا سالن پک جاتا. 1 درہم کا
گوشت منگا لیتے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اب افسوس کر کے کیا فائدہ، اسی وقت یاد دلا دیتی۔ مطلب یہ تھا اپنا روزہ بھی یاد نہیں رہا کہ میرا افطار ہے۔ پورے 1.25 لاکھ درہم انہوں نے خیرات کر دی۔ یہ ہے تقوی کا اعلیٰ مقام، یعنی اخص الخواص کا تقوی، اللہ کے سوا دل میں کسی کا دھیان ہی نہ آئے۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ ولیہ کاملہ تھی۔ رابعہ بصریہ ایک مرتبہ جذب کی کیفیت میں نکل گئی، ایک ہاتھ میں آگ دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر، بہت جلال میں چلی۔ کسی نے پوچھا خیریت تو ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جنت کو جلانے اور جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ لوگوں نے کیوں یہ ارادہ کیسا کر لی؟ اللہ کی جنت بنائی ہوئی ہے، جہنم بھی اللہ کی بنائے۔ کہنے لگی میں جنت کو جلانے اور جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یہ ارادہ کیوں کر لیا ہے؟ فرمانے لگی لوگوں نے عبادت کا مقصد یا تو جنت بنا لیا ہے، عبادت اس لیے کر رہے ہیں اللہ ہمارے کو جنت میں داخل کرنا، یا عبادت کا مقصد جہنم سے بچنے کو بنا لیا ہے۔ عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے۔ فرمانے لگی اللہ کو بھول گئے، کوئی جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، کوئی جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، اللہ کو بھول گئے۔ ایسی جنت کیا کرنے کا ہے، ایسی جہنم لے کے کیا کرنا کہ اللہ ہی کو بھول جائے۔ یہ ہے اخص الخواص کا تقوی۔ ایک مرتبہ ایک شخص پیشانی کو پٹی بن کے آیا، پوچھا ارے یہ پٹی کہیں کی بندہ؟ کہنے لگا جی سر میں درد ہو رہا ہے، بن گیا۔ ورنہ تجھے شرم نہیں آتی؟ زندگی بھر اللہ نے تجھے صحت دی، کبھی شکریہ کی پٹی نہیں بندھا، ذرا درد دے دیا تو شکایت کی پٹی باندھ دی۔ اخص الخواص کا تقوی، اولیاء کرام اخص الخواص ہوتے ہیں، اس لیے ان کا تقوی بہت اعلیٰ مقام کا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو جو جتنے اوپر جاتا نا، ذرا غلطی کرا جو گرے گا نا، ہڈیاں بھی نہیں ملتے اس کے۔ اس لیے مقربانہ بیشبود حیرانی، جو درجے ولایت میں اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں مقربین بارگاہ خدا بندی بن جاتے ہیں، تو ان کی ایک ایک حرکت پر نظر خدا بندی ہوتی ہے۔ اور ناقدری کی سزا بہت سخت ہوگی۔ منصور حلاج نے ان الحق کا دعویٰ کیا، علماء وقت نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ ایک مقام آتا ہے سلوک میں، اس مقام پہ اگر شیخ کامل ہے تو اس کو سہارا دے کے سنبھال کے آگے بڑھا دیتا ہے، ورنہ وہ راستے میں بہک جاتا ہے۔ منصور حلاج پہلے جنید بغدادی کے پاس پہنچے اور اس کے بعد وہاں سے واپس آئے اور پھر دوسرے شیخ سے اپنا ربط قائم کیا۔ اس کی سزا ملی منصور کو،
آخر سولی پہ چڑھا دیا گیا. یہ اور بات ہے، اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھے، کیونکہ احکام ہوش مندوں کے لیے، جو ہوش کھو بیٹھے تو اس کے لیے احکام شریعت نہیں ہے. تو منصور نے دعویٰ کیا علی الحق کا، وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے، مقام جذب میں تھے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے خاص طور سے دو صفت بیان کی. ایک یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت. کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد حدیث ہے. اور دوسری صفت بیان کی وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نفوس کا، قلوب کا تزکیہ فرماتے ہیں. اور حضور کی میراث چلی، دو طرح کی میراث. ایک علم کی میراث چلی، اس کے وارثین علماء کہلائے، اور جو شریعت کو نافذ کرتے ہیں وہ محتسب ہوتے ہیں. اور دوسرا سلسلہ چلا روحانی سلسلہ، حضور سے تزکیہ کا سلسلہ چلا. اس کے وارثین اولیاء اللہ بنے. علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں اور اولیاء بھی انبیاء کے وارث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت. دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہیں، حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کتاب اللہ و عطرتی، و عطرتی، عطرت کے معنی اولاد کے، اولاد کے ہیں. حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ قرآن پاک اور دوسرے میری اولاد. اب ظاہر بات ہے حضور کی اولاد بھی ہدایت کا نشان ہے. قرآن علمی ہدایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل عملی ہدایت ہے. اس لیے دیکھو تقریباً 90% اولیاء کرام آل رسول میں سے ہوئے، حضور کے آل میں سے ہوئے ہیں. اور اسی میں حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آل رسول میں سے، سادات میں سے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آل رسول میں سے. تو جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں وہ تقریباً 90% آل رسول میں سے ہوئے. حضور نے جن کے بشارت دی، یاد رکھو بیٹوں کو اہل کہتے ہیں اور بیٹوں کی اولاد کو اہل کہا جاتا ہے اور بیٹی کی اولاد کو آل کہتے ہیں. تو یہاں پر حضور کی اولاد سے مراد ہے جو بیٹیوں کے ذریعے سے چلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، لیکن تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے. کوئی بچہ بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچا.
اس لیے حضور کی نرینہ اولاد کا سلسلہ جاری نہیں رہا۔ بڑے بیٹے قاسم تھے، دوسرے بیٹے عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے بیٹے ابراہیم۔ حضور نے اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ 4 بیٹیاں حضور کی ہوئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ 4 بیٹیاں بلوغ کو پہنچی، ان کے نکاح ہوئے اور ان کی اولاد بھی ہوئی، اور باقی بیٹیوں کی اولاد مشہور نہیں ہوئی۔ ام کلثوم کی تو اولاد ہی نہیں تھی اور بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ کا عثمان غنی سے ایک بیٹا ہوا تھا، وہ بچہ بچپن میں کھیل رہا تھا، ایک مرغ نے اس کی آنکھ پہ چونچ ماری، جس کے صدمے سے وہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ اور حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، جو مشہور نہیں ہوئے۔ اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے اولاد ہوئی، 6 بچے ہوئے حضرت فاطمہ کے، 3 بیٹے اور 3 بیٹی۔ بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ، دوسرے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ، تیسرے اور ایک بیٹے تھے حضرت فاطمہ کے، ان کا نام تھا محسن۔ یہ بچہ بچپن میں انتقال ہو گیا، اس لیے اس بچے کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم بھی نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے 2 نواسے حضور کے، حسن حسین، حالانکہ ان کے علاوہ بھی نواسے ہیں، حضور کے 4 نواسے ہیں، لیکن حسن حسین مشہور ہو گئے، اور انہی سے حضور کا سلسلہ دنیا میں جاری ہوا۔ 3 بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ کی، بڑی بیٹی زینب جو کربلا میں اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ تھی، اور زینب کے 2 بیٹے عون اور محمد اپنے ماموں کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے۔ دوسری ام کلثوم کا نکاح بعد میں حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد میں حضرت عمر سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا، جی حضرت یہ بڈھے وقت شادی کرنا تمہارے کو زیبا دے رہا ہے؟ ان کا میں بھی جانتا ہوں، ان کے پورے بیٹوں کی شادیاں ہو گئے تھے، لیکن عمر نے حضور کی نواسی حضرت ام کلثوم کو پیغام نکاح دیا، حضرت علی نے قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے اس عمر میں نکاح کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے کیا کہ میں یہ چاہتا تھا اللہ کے نبی کے خاندان سے میری نسبت ہو جائے، کیونکہ حضور سے میں نے سنا قیامت کے دن کسی کا نسب اور کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے سوائے میرے نسب کے، اس لیے میں نے حضور سے نسبت کے لیے یہ نکاح کیا۔ اور تیسری بیٹی تھی رقیہ، یہ بچپن میں انتقال کر گئی، اس لیے دونوں بچوں کا ذکر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سلسلے کو جاری فرمایا نواسوں کے ذریعے سے، آل رسول ہیں یہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آل رسول کے لیے دعا ہر نماز میں مانگی جاتی ہے جی، یا اللہ ان پہ رحمت نازل فرما، یا اللہ ان پہ برکت نازل فرما، یہ ہے آل رسول۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ بھی چلا۔ کربلا میں امام حسین کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، امام حسین کے 2 بیٹے، علی اکبر اور علی اصغر، بڑے جوان صاحبزادے امام حسین کے کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اور دودھ پیتا بچہ تھا، آنکھ سینے سے باہر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی دشمن نے تیر مارا، بچے کے حلق میں پیوست ہوا، تیر نکالتی بچے کا دم نکل گیا، بچہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹے بچ گئے بیچ والے، عبداللہ الاوسط، چونکہ عبادت بہت کرتے تھے اس لیے ان کا لقب پڑا زین العابدین، عبادت کرنے والے کی شان، عبادت کرنے والوں کی زینت، ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ان سے امام حسین کی نسل کا سلسلہ جاری ہوا۔ امام حسن کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، ان کا جو بیٹا بچ گیا تھا، ان کے 2 بیٹے بچے، ان سے ان کا سلسلہ جاری ہوا۔ یاد رکھو، تصوف کا مضمون بیان کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے، سیرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرنا ہے، تو یہ رہ جائیں گے اور تصوف میں آگے بڑھ جائیں گے، جلسہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہماری مشین ذرا دیر میں گرم ہوتی ہے، سلو چلتے چلتے پھر گرم ہوتی ہے، تو آخر تک رہیں گے انشاءاللہ۔ جا کے کیا کرتے، سو جاتے نا، روز سو رہے، اور فرصت سے خبر میں سونے کا ہے۔ لوگ بولتے ہیں صاحب اتنی محنت کیوں کرتے، ذرا آرام کرو۔ میں بولتا ہوں کیا آرام کرنے کا، خبر میں تو آرام کرنا چاہیے اطمینان سے۔ اللہ نے جب تک جان میں جان رکھی کچھ کام کرنا، آخر خبر میں سونے کا چاہیے، وہاں دوسرا کیا کام ہے اپنے کو، نماز ہے نا، روزہ ہے، وہ تو سونے کا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں، 3 سوال ہر ایک سے کمپلسری ہے۔ پہلا سوال من ربو کا، بتا تیرا رب کون۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے۔ اور تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے، حضور کا دیدار کرایا جاتا ہے خبر میں۔ فرشتے یہ سوال نہیں کرتے من نبیو کا، نہ، یہ سوال نہیں ہے، یاد رکھو، من نبیو کا یہ سوال نہیں ہے، یہ بلکہ حضور کو پیش کیا جاتا ہے ہر ایک کی خبر میں۔ اور فرشتے پوچھتے ہیں اس میت سے، ماذا تقول لہذا الرجل، اتنا بڑا سوال ہے وہ تیسرا، ماذا تقول لہذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، کیا کہتا ہے بتا۔ اگر ایمان والا ہے وہ کہے گا یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تو نے صحیح جواب دیا۔ اور جو کافر ہے نا، انہیں بولے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں معلوم کہ کون حضرت ہے۔ یعنی وہ تو امت رسول میں جو ایمان والا ہے نا،
وہ اپنے نبی کو پہچان لے گا، اگرچہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا لیکن وہاں پہچان لے گا۔ اسی طرح خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں خوش نصیب کے، تو خواب دیکھنے والا یقین کرتا ہے یہی میرے رسول ہیں۔ جی وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے رسول کیسے تھے، بلکہ اس کا دل، اس کا ضمیر سے آواز نکلتی ہے یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے رسول۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو خبر اطہر میں، یہ خبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، لیکن آپ کی شبیہ بتائی جاتی ہے ہر خبر میں ہر مردے کو، اور فرشتے سوال کرتے ہیں ماذا تقول لہذا الرجل، یہ شخصیت کے بارے میں تو کیا بولتا ہے؟ ہر مومن جواب دے گا یہ تو میرے رسول ہیں، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں جواب جب کریکٹ دے دیا، آسمان سے غیب سے آواز آتی ہے من جانب اللہ، میرے بندے نے سچ کہا۔ اب اس کے لیے خبر کشادہ کر دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی اے سی، اور بستر ڈال دو۔ چنانچہ فرشتے بستر بچھا دیتے، خبر کھول دیتے، کشادہ ہوتی۔ تم بولیں گے اتنی خبر کشادہ ہوئی تو پھر دوسرے مردوں کا ایسا ہونا ہے جی، وہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، عالم خبر کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں جان سکتے وہ کیا عالم ہے۔ بہرحال فرشتے جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں اور ایک جملہ بولتے ہیں، وہ حدیث پاک، وہی سنانا تھا میں تمہارا۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، اب سو جا، بہت تھکے آیا نا دنیا میں، اب سو جا، نم سو جا، کنومۃ العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، اسے ٹینشن نہیں نا پکانے کا نہیں اور نہ جھاڑو پوچھا کرنے کا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دوسرے دن سے ٹینشن دیتے اس کو، تیرے ماں باپ کیا دیے، یہ نہیں دیے، وہ دوسرے دن سے گرگریاں ہیں، لیکن پہلی رات کو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس اسے تو نیند سے پیا ہی جگائے گا، پیا بھی سے چاہے وہی سہاگا۔ اللہ کی نظر کرم جس بندے پہ ہو جائے بس آخرت میں اسی کے وارے نہیں آ رہے ہوں۔ یہ فرشتے کہیں گے نم کنومۃ العروس، عروس بولے تو یہ درگاہ کا عروس نہیں، عربی میں عروس کے معنی دلہن کیا تھے، عرس الگ عروس الگ، دونوں میں فرق محسوس کرو۔ لوگ بولتے ہیں مقصد صاحب تم کون سے پارٹی کے، ادھر کے ہے کیا ادھر کے، یہ وہابی ہے کیا سنی ہے، یہ ہماری ٹوپی جو ہے کنفیوژن میں ڈال دیتی ہے۔ پہلے آج سے تقریباً جو ہے 1982 کی بات ہے، میں ناندیڑ میں مدینہ ہائی اسکول میں دینیات کا ٹیچر تھا۔ تو پوسد میں، مہاراشٹر میں پوسد میں تقریری مقابلے تھے ہائی اسکول اور کالج کے لیول پر طلبا۔ تو میں بھی ایک بچہ تیار کر کے اپنے ہائی اسکول سے لے گیا۔ میرے کو نہیں معلوم مسجد کس کے ہے، کون سے فرقے ہیں، میرے کو نہیں معلوم، جمعہ کا دن تھا، ایک مسجد دے کے چلے جاتا۔ اچھا اتفاق سے
وہ مسجد اہل سنت والجماعت کی. اب میں دیوبندی ٹوپی پہنا, اچھا وہ مہینہ کنڈے شریف کا مہینہ, اب وہ امام میری ٹوپی کو دیکھ رہا, جو گالیاں دے رہا, اچھل اچھل کے بیان کر رہا, دیوبندیاں وہاں بھی ایسے رہتے, جو گالیاں دیا. میں بولوں کس کو دے رہا کہ کیا ہے, اور کہا دے رہا تو بھی کس کو, میں دیکھا میری ٹوپی دیکھ رہا ہے, گالیاں دے رہا. خیر وہاں سے جب آئے اور وہ بچوں کا پروگرام ہوا, وہاں لوگوں کو پوچھا یہ مسجد کیسی کیا نہیں, بہت گالیاں دیا. وہ لوگ بولے یہاں مرنے کو گئے کیا تم. جب سے وہ ٹوپی دیوبندی نکال کے پھینک دیا, یہ انٹرنیشنل ٹوپی پہن لیا. ہمارے اختلافات ظاہری اختلاف, ہاں جی, اللہ ایک, رسول ایک, قرآن ایک, قبلہ ایک, منفیت ایک ہے, اس قوم کے نقصان بھی ہے. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ہے. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ہے, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں, کب تک یہ لڑائیاں کریں گے تم, ہاں جی, سنی وہابی کے لڑائیاں. تو لوگ بولے یہاں کہیں گئے تھے مرنے کو تم, یہاں حادثہ پیش آیا. کیا حادثہ ہے بھائی؟ انہوں بولے مغرب کا وقت تھا, اب جو ہے وہ امام صاحب اقامت ہو رہی ہے, امام صاحب ریڈی اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب اجنبی آ کے اقامت ہو رہی بول کے انہوں بھی مؤذن کے بازو میں کھڑے ہوئے. محترم دیکھ رہے ہیں نیا دکھ رہا پنچھی, ذرا بھٹک کے ہماری مسجد میں کیسا ہے سنیوں میں. امام صاحب گھر کے دیکھے, بولے تو انہیں بیٹھ جانا نیچے, خدخامتی صلاح سے پہلے کوئی نہیں اٹھنا ہے. اصول بنا لیے سوئیں, یعنی کوئی فرض نہیں ہے, واجب نہیں, مستحب ہے, یاد رکھو. ان کا مسئلہ بھی صحیح ہے. تعصب میں پڑ گئے اب جماعتیں, ایک دوسرے کو ایسا دیکھ رہی ہیں جیسے نعوذ باللہ کافر مشرک ہو گئے. نہ, نبی کے چہیتے ہیں, نبی کے غلام ہیں, نبی کے نسبت رکھتے ہیں. ہاں جی, تم بولیں گے یہ عاشقان بھی دو قسم کے رہتے, کیا ہو رہتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا, اس نے کہا یا اے اللہ کے نبی, میری تمنا ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے نصیب ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس حال میں تو نہیں دیکھ سکتا, دیکھ فلاں وقت آپ ہجرت کرتے وقت غار ثور کے اندر قیام کریں گے, 3 دن رہیں گے, تیرے کو دیدار کرنے کا ہے تو وہاں جا کے بیٹھو. وہ صحابی جن تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی جن تھا. عیسیٰ علیہ السلام بولے تیرے کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے, ایسا نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا, آپ تشریف لائے تھے. تو فلاں غار میں ہجرت کے وقت آئیں گے, وہاں جا کے بیٹھ. انہیں سانپ کی شکل میں وہ غار میں سوراخ میں بیٹھا, حضور کے انتظار. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, 500 سال تک وہ غار میں بیٹھا ہوں. اب آئیں گے, جب آئیں گے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے. اور پھر آپ کی عمر مبارک جب 53 سال کی ہوئی, 53 ایئرس, 53 سال کی ہوئی, تو وطن کے کافروں نے بھوس جلا کے کھانا شروع کر دیا, ستانے لگے.
اللہ نے حکم دیا میرے حبیب آپ یہ گاؤں چھوڑ کے چل جاؤ مدینہ.